वेलकम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल लेसन KPK। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश के 3rd चैप्टर कायद अ ग्रेट लीडर को कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि लीडर से क्या मुराद है? रहनुमा कौन शख्स होता है? लीडर से मुराद ऐसा शख्स होता है जो ये इस काबिल होता है कि वो लोगों के एक बहुत बड़े ग्रोह, बहुत बड़े मजमे को किसी एक नज़रिए के लिए कायल करता है और उनकी तवानाई को, चाहे वो मुआशी हो, समाजी हो या ज़हनी हो, अक़ली हो, उसको दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करके तय किए गए, मुतय्यन किए गए मकासद को हासिल करता है। यही वजह है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना लीडर मानते हैं, क्योंकि वो शख्स थे जिन्होंने बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को एक दो कौमी नज़रिया के जो नज़रिया उसके लिए कायल किया, बल्कि उनकी बेहतरीन तरीके से क़यादत करके उन्हें एक अलहदा मुसलमान मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के काबिल भी बनाया। लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। It was August 7, 1947 when a silver aircraft circled over the airport at Maripur, Karachi. It was watched by a vast, excited crowd while smoothly landing. First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad, and everyone pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible in order to see him clearly. For here was their great leader, Quaid-e-Azam, the founder and first Governor-General of their new country. Here was their leader who had won Pakistan for them, Muhammad Ali Jinnah. As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, through all the cheers and tears of joy and never-ending slogans of Pakistan Zindabad, the Qaid showed no signs of his feelings. He rarely did so. If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it. Through all the excitements of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious, and sober. Perhaps he was thinking of the millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. होप सो स्टूडेंट्स कि आपको रीडिंग की समझ आ गई होगी। अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। सिल्वर सरमई, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज़, सर्कल्ड चक्कर लगाए, ओवर ऊपर, वाच्ड देखा। अब ये जब हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, पास्ट फॉर्म आ जाती है, तो फिर हम लोगों ने इसमें माजी का सीहा इस्तेमाल करना होता है। वास्ट बहुत बड़ा, एक्साइटेड परजोश, क्राउड हजूम लोगों का बहुत बड़ा मजमा, स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता आराम से, लैंडिंग नीचे उतरना, हवाई जहाज़ के हवा से आसमान से नीचे उतरने को लैंडिंग कहते हैं। स्टेप आउट बाहर निकलना, टाल दराज कद लंबा, डिग्निफाइड पुरवकार, वियरिंग पहने हुए, प्योर बिल्कुल, खालिस सिर्फ एक ही रंग का है तो उसके लिए प्योर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एज सून एज जैसे ही, अपीयर्ड दिखाई दिए, होल सारा पूरा, रोल्ड चिल्ला उठा, पुकार उठा, पुश्ड धकेला, वेलकम खुश आमदीद, क्लोज करीब, फाउंडर बानी बनाने वाला, देयर उनका या उनके, ड्रॉव गाड़ी चलाना या चले जाना। अब देखें ड्राइव की सेकंड फॉर्म हमारे पास ड्रोव है। ड्राइव का मतलब है गाड़ी चलाना, तो ड्रोव यहाँ पे गाड़ी चलाना या गाड़ी में बैठ के चले जाना। ग्रेट सी बहुत बड़ा समुंदर, स्ट्रेच्ड फैला हुआ, चीयर्स खुशी की चीखें, टीयर्स आंसू, स्लोगन्स नारे, शोड दिखाई दिया, रेयरली कभी नहीं, प्राइड फ़ख्र, फ़ख्र, फीलिंग्स एहसासात, एक्साइटमेंट जोश, पॉसिबल मुमकिन, रिमेन रहा,
calm خاموش, serious سنجیدہ, perhaps شاید, thinking سوچ رہا, millions لاکھوں, homeless بے گھر, became بنے, separate علیحدہ الگ, countries ممالک, through میں سے, sober سنجیدہ, leader رہنما. ورڈز میننگ ہم نے کر لیے ہیں. اب ہم ریڈنگ اور ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اٹ واز اگست 7 1947. یہ 7 اگست 1947 تھا. when a silver aircraft circled, جب ایک سرمئی رنگ کے ہوائی جہاز نے چکر لگائے over the airport at ماڑی پور کراچی, ماڑی پور کراچی کے ہوائی اڈے پر. یہ 7 اگست 1947 تھا جب ایک سرمئی رنگ کے ہوائی جہاز نے ماڑی پور کراچی کے ہوائی اڈے پر چکر لگائے. It was watched by a vast excited crowd. اسے ایک بہت بڑے پرجوش ہجوم نے دیکھا. کسے دیکھا؟ ہوائی جہاز کو دیکھا جو ایئرپورٹ کی ہوائی اڈے کے اوپر چکر لگا رہا تھا. while smoothly landing, جب یہ آرام سے اتر رہا تھا. first to step out of the aeroplane, ہوائی جہاز میں سے جو سب سے پہلے شخص باہر آیا was a tall and dignified man, ایک درازقد اور باوقار شخص تھا. wearing a pure white شیروانی, جس نے ایک بالکل سفید رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی. first to step out of the aeroplane was a tall and dignified man. ہوائی جہاز میں سے سب سے پہلے جو شخص باہر آیا وہ ایک دراز قد اور باوقار شخص تھا. wearing a pure white شیروانی, جس نے بالکل سفید رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی. as soon as he appeared, جیسے ہی وہ نمودار ہوا, یا یوں کہیں جیسے ہی وہ دکھائی دیا, the whole crowd roared with one voice. سارا ہجوم ایک آواز سے چلا اٹھا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. and everyone pushed forward to welcome him, اور ہر ایک نے دوسرے کو دھکیلا, آگے کو دھکیلا. to welcome him, اسے خوش آمدید کہنے کے لیے. and everyone pushed forward to welcome him, اور ہر ایک نے دوسرے کو آگے کو دھکیلا اسے خوش آمدید کہنے کے لیے. to get as close to him as possible, جتنا ہو سکے اس کے قریب ہونے کے لیے. in order to see him clearly, تاکہ اسے واضح طور پر دیکھ سکیں. for here was their great leader, یہاں ان کا عظیم رہنما موجود تھا, قائد اعظم. the founder and first governor general of their new country, ان کے نئے ملک کا بانی اور پہلا گورنر جنرل. here was their leader, یہاں ان کا رہنما. who had won پاکستان for them, جس نے ان کے لیے پاکستان حاصل کیا. محمد علی جناح تھے. as he drove through the great sea of people, as he drove, جیسے ہی وہ چلے, through the great sea of people, لوگوں کے اس وسیع سمندر میں سے, that stretched from the airport to the city, جو ہوائی اڈے سے لے کر شہر تک پھیلا ہوا تھا. through all the cheers and tears of joy, تمام خوشی اور آنسوؤں کے درمیان, خوشی کی چیخوں اور آنسوؤں کے درمیان. and the never ending slogans of پاکستان زندہ باد, اور کبھی نہ ختم ہونے والے نعروں پاکستان زندہ باد کے, یا یوں کہیں اور پاکستان زندہ باد کے کبھی ختم نہ ہونے والے نعروں کے درمیان. the قائد showed no signs of his feelings, قائد نے اپنے احساسات کو بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا. he rarely did so, جو وہ بہت کم کرتے تھے. کیا کم کرتے تھے؟ وہ اپنے احساسات کہ وہ خوش ہیں, وہ پریشان ہیں, یہ اپنے جو احساسات تھے ان کو بہت کم وہ ظاہر کرتے تھے. if he felt pride or joy, اگر وہ فخر یا خوشی محسوس کرتے in what he had done, جو وہ کر چکے تھے, he did not let anybody see it, تو وہ کسی کو بھی اسے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے.
through all the excitement of those first days in the life of the young nation. Through all the excitement of those through all the excitement خوشی کے دوران of those first days in the life of the young nation, نئی قوم کی ابتدائی دنوں کی خوشی کے دوران the man who had made it possible، وہ شخص جس نے اسے ممکن بنایا، remained calm، پرسکون تھا، serious سنجیدہ تھا، and sober بھی سنجیدہ کیوں کہتے ہیں، وہ بالکل خاموش، پرسکون اور سنجیدہ تھا۔ Perhaps شاید he was thinking of the millions of people، وہ ان لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا who had become homeless، جو بے گھر ہو چکے تھے when India and Pakistan became separate countries، جب انڈیا اور پاکستان الگ ممالک بنے۔ Perhaps he was thinking of the millions of people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries، شاید وہ لاکھوں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بے گھر ہو چکے تھے جب انڈیا اور پاکستان الگ ممالک بنے۔ ہوپ سو اسٹوڈنٹس کہ آپ کو سبق کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔